گڈ مارننگ پاکستان، نارتھ امریکہ، کینیڈا اور جہاں جہاں پہ غازِ سحر کی ٹرانسمیشن دیکھی جا رہی ہے وہاں پہ موجود تمامی ناظرین کو انتہائی عقیدت، محبت اور احترام کے ساتھ پیاری سی صبح کا پیارا سا سلام۔ امید کرتے ہیں جو آپ کی صبح ہے وہ نہایت ہی شاندار گزر رہی ہوگی اور جو آپ کا وقت ہے وہ بھی بہت اچھا گزر رہا ہوگا۔ آپ اپنے اپنوں کے ساتھ بہت زیادہ خوش اور خرم ہوں گے۔ ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ اس پروگرام میں میرا ساتھ دینے کے لیے موجود ہے سمرا نور۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک۔ آپ کے چہرے پہ اس وقت جو خوشی کا اظہار ہے، لگتا ہے آپ اس کو پروگرام کو کرنے کے لیے بہت زیادہ بےتاب تھی۔ جی بالکل ایسی ہی بات ہے۔ ناظرین کرام، ایک مرتبہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ویکینڈ کے بعد، اور ہم اپنے اس جو ورکنگ ڈیز کا آغاز کرتے ہیں، اور ہم آج کے پروگرام کا آغاز ہمیشہ کی طرح ایک پیاری سی بات سے کریں گے جو حدیث سے لیتے رہتے ہیں، لیکن آج ہم آپ کے سامنے حضرت مولا علی کا ایک قول، ایک فرمان لے کے آئے ہیں۔ سمرا پڑھیے، اس پہ پھر بات کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 3 چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہیں۔ اچھا۔ پہلی چیز ہے گناہوں کو بھول جانا، دوسری چیز ہے اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنا، اور تیسری چیز ہے اپنے آپ کو بہترین سمجھنا۔ یعنی 3 چیزیں ہیں جو وہ آپ کو اللہ سے دور کر دیتی ہیں، بالکل خدا سے دور کر دیتی ہیں۔ سب سے پہلے اپنے گناہوں کو بھول جانا۔ دیکھیں، انسان گناہ کرتا ہے، گناہ سرزد ہر کسی سے ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے بعد اپنے گناہوں پہ اترانا یا اپنے گناہوں کو بھول جانا، اس کو یاد نہ رکھنا، اس کی توبہ طلب نہ کرنا، اس کو آپ نے ایسے سمجھنا کہ میں نے وہ کیا ہی نہیں تھا، تو یہ چیز اللہ سے آپ کو دور کر سکتی ہے۔ دوسری چیز کون سی تھی سمجھا؟ دوسری چیز ہے اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنا۔ اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنا۔ دیکھیں، ہم اعمال پہ ریلائی نہیں کر سکتے۔ سم ٹائمز ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو اس کے بعد ہم اپنے آپ کو یہ فیل کراتے ہیں، سپیریئر فیل کراتے ہیں کہ یار میں نے یہ نیکی کی ہے اور میں ایک نیک انسان ہوں، اور اپنے آپ کو بار بار نیک کہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے، اس سب کے پیچھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کو دوری اختیار کرنی پڑتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے دور ہو جاتے ہیں۔ تیسری چیز سمرا بتائیے۔ تیسری چیز ہے اپنے آپ کو بہتر سمجھنا۔ اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، دوسروں کو نیچا دکھانا، دوسروں کے خلاف بات کرنا، اور یہ سمجھنا کہ میں سب سے اچھا ہوں اور کوئی اچھا نہیں ہے، میں اچھا بول لیتا ہوں، میں اچھے خاندان سے ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ، مطلب ان سب چیزوں کی یہ سائیکالوجی جو ہماری بن جاتی ہے، یہ سب چیزیں بھی اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو ایکویلٹی کے اندر پیدا کیا ہے، اور ہر انسان کو اللہ نے کوئی نہ کوئی خاصیت ضرور بخشی ہے جو اسے دوسرے سے ممتاز کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اہمیت دی ہے، فوقیت دی ہے اللہ کے سامنے، کیونکہ تقویٰ سمرا آپ جانتی ہیں یہ پسندیدہ چیز ہے کہ ہمارے بیہیویئرس کے اندر اور ہماری زندگی میں جو تقویٰ ہے وہ ہمیں اللہ کے قریب کرتا ہے۔ تو ناظرین کرام، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ان 3 فرامین کے مطابق، 3 باتوں کے مطابق، ہمیں سب سے پہلے اپنے گناہوں کو نہیں بھولنا چاہیے، بار بار اس کی توبہ کرنی چاہیے۔ کوئی نیک عمل ہم کریں تو اس کو کہتے ہیں نا، نیکی کر اور دریا میں ڈال، ہمیں یہ نیکی کو بھول جانا چاہیے۔ اور تیسری چیز جو ہم نے کہا ہے کہ وہ ہے کہ ہمیں تقویٰ اختیار کرنا چاہیے۔ جب یہ 3 چیزیں ہم اپنائیں گے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، اور جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، جب ہم اس کے قریب ہو جاتے ہیں تو یقیناً وہ ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں لے لیتے ہیں، اور پھر ہماری زندگی بھی اچھی ہو جاتی ہے اور ہماری آخرت کا سامان بھی کریٹ ہو جاتا ہے۔ جی ناظرین کرام، بڑھتے ہیں آج کی پہلی نیوز کی جانب، جو ہے سائفر کیس سے متعلق۔ سائفر کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کی درخواست ضمانت ان کیمرہ سماعت کرنے کی استدعا کی۔ یاسر، آپ کو پتہ ہوگا کہ تحریک انصاف کی طرف سے ایک درخواست دائر کی گئی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جتنی بھی سائفر کیس کی جو سماعت ہے، عدالت جو بھی سماعت کرتی ہے، وہ ان کیمرہ ہونا چاہیے۔ کیا آپ اس چیز کو، آپ کے حوالے سے یہ چیز کیا ہے؟ جی بالکل ایسی بات ہے۔ دیکھیں، جب سے چیف جسٹس صاحب آئے ہیں، نئے چیف جسٹس صاحب، انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک نیا ٹرینڈ متعارف کرایا ہے کہ جتنی بھی سماعتیں ہو رہی ہیں وہ ان کیمرہ سماعت ہو رہی ہے، اور اس کو نیشنل ٹی وی چینلز پہ بھی دکھایا جا رہا ہے۔ تو اس سب کو چلتے ہوئے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کو پاکستان کے عدالتی نظام سے تحفظات بھی رہے ہیں، تو چیئرمین تحریک انصاف نے یہ مطالبہ کیا، ایک سماعت، ایک درخواست کی چیف جسٹس آف اسلام آباد کو کہ ہماری جو سائفر کیس کی تحقیقات ہیں ان کو بھی ان کیمرہ کیا جائے تاکہ قوم کے سامنے سارے کے سارے حقائق ہوں۔ تو اس پر جو اس استدعا پر جو ہے وہ فیصلہ محفوظ کر دیا گیا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس پر جو قانونی ماہرین ہیں کہ یہ جو فیصلہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں جا سکتا ہے، اور اس سے پھر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ان کو اس کے اندر، کیونکہ سب چیزیں پھر کھل کے سامنے آ جائیں گی اور اس پہ تبصرہ بھی کیا جائے گا۔ دیکھیں، ایک تو قانون یہ کہتا ہے کہ جو بھی سماعت ہو اس پہ
جو بھی کیس چل رہا ہو اس پہ ہم ڈسکشن زیادہ نہیں کر سکتے. ہم ایک نارمس کے اندر, ایک لیمٹس کے اندر رہتے ہوئے ڈسکشن کر سکتے ہیں, زیادہ ڈسکشن نہیں کر سکتے. لیکن یہاں پہ ایک سوال اٹھتا ہے, جب ان کیمرہ سماعت ہوگی, پوری قوم سماعت دیکھ رہی ہوگی, تو اس وقت سوالات بھی بہت زیادہ اٹھیں گے, اور اس وقت جج صاحبان کے خلاف بھی سوال اٹھیں گے, وہاں پہ وکلاء کے خلاف بھی آواز کے مسئلہ سے سوالات اٹھیں گے. تو وہاں پہ تھوڑی پھر قانون سے برعکس چیزیں ہو سکتی ہیں. لیکن ایک طرح سے ٹرینڈ متعارف کرا دیا گیا ہے. لیٹسی اس پہ فیصلہ کیا آتا ہے. تھوڑی تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ ایف آئی اے کے اسپیشل پراسیکیوٹر شاہ خور ایڈوکیٹ نے ان کیمرہ سماعت کرنے کی درخواست پر جب دلائل کا آغاز کیا, تو جسٹس صاحب نے سلمان صفدر سے استفسار کیا کہ آپ نے ایف آئی اے کی ان کیمرہ سماعت کی درخواست دیکھ لی ہے. سلمان صفدر نے جواب دیا کہ جی میں عدالت کے سامنے کچھ گزارشات رکھنا چاہتا ہوں. مطلب پہلے انہوں نے ایف آئی اے کا سہارا لیا اور کہا کہ آپ نے پہلے ایف آئی اے کے جتنے بھی مقدمات تھے ان کو آپ نے ان کیمرہ چلایا, تو آپ کو اب یہ چاہیے کہ جو سائفر کیس ہے اس کو بھی ان کیمرہ چلانا چاہیے. ناظرین کرام, اس درخواست پر جو سماعت کے لیے استدعا اس وقت منظور کر لی اور فیصلے کو محفوظ کر لیا گیا ہے. جی بالکل یاسر, اور شاہ خاور ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ٹرائل کو پبلک نہیں کیا جا سکتا. آج ہم ایک درخواست ٹرائل کورٹ میں دائر کر رہے ہیں, اور درخواست ضمانت کی سماعت کے دوران کچھ اہم دستاویزات جو ہیں وہ بروئے کار لائے جائیں گے. اور انہوں نے مزید یہ بھی کہا ہے کہ جو درخواست کی سماعت ہے وہ ان کیمرہ کی جا سکتی ہے. کچھ بیانات اور کچھ مواد ایسا بھی ہو سکتا ہے جو پبلک نہیں کیا جا سکتا. ظاہر ہے کیونکہ اس میں مختلف ممالک کے نام آئیں گے, مختلف بیانات سامنے آئیں گے. اس سے میرا خیال ہے کہ نا ایک بیڈ امپیکٹ جو ہے وہ کریٹ بالکل ایسی بات ہے. دوسرے معاملے سے ممالک سے تعلقات خراب ہونے کا بھی خدشہ ہے. لیکن اس پہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے. لیٹس سی کہ کیا فیصلہ آتا ہے. کیا یہ فیصلہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں آتا ہے, یا پھر یہ فیصلہ اس وقت ایف آئی اے کے حق میں آتا ہے. ناظرین کرام, چلتے ہیں ایک چھوٹی سی نیوز بریک کی جانب. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ جڑے رہیے. Apex Group of Colleges. مشکلیں تو آتی ہیں, یہ ہر خواب کی تکمیل دیکھتے ہیں. I'm Apexian. I am Apexian. I'm Apexian. I'm Apexian. I am Apexian. I am Apexian. Apex Group of Colleges. آج ہے منزل. I'm Apexian. I am Apexian. I'm Apexian. I'm Apexian. I am Apexian. I am Apexian. Apex Group of Colleges. آج ہے منزل. جی ویلکم بیک. ناظرین بڑھتے ہیں اپنی اگلی نیوز کی جانب, جو ہے مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے خوشخبری, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان. جی یاسر, 8 روپے پیٹرول جو ہے وہ سستا ہو گیا ہے. اب آپ کے امیری کے دن شروع ہو گئے ہیں شاید. ٹھیک ہے, آپ نے کیا کیا پلانس کیے ہیں بھائی, پہلے تو ہمیں یہ بتائیں. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں نے سوچا ہے کہ جو 8 روپے میرے 1 لیٹر پیٹرول میں سے بچیں گے, تو اس سے سب سے پہلے میں نے اس میں سے 2 روپے کی دبئی کی ٹکٹ, فلائٹ کی ٹکٹس لینی ہے. اس کے بعد میں نے دبئی شفٹ ہو جانا ہے, وہاں پہ برج خلیفہ کے اندر اپارٹمنٹ لینا ہے اور اپنی ساری زندگی وہاں پہ عیش سے گزارنی ہے. ناظرین کرام, 8 روپے سستا ہو چکا ہے پیٹرول. جب مہنگا ہوتا ہے تو پھر 30 روپے 35 روپے بڑھتے ہیں, لیکن زمرہ اس مرتبہ 8 روپے پیٹرول سستا ہو چکا ہے. تو پلانس تو بہت ہیں, آپ کے کوئی پلانس ہو تو شیئر کر سکتی ہیں ہمارے ساتھ. نہیں, میرا فی الحال کوئی پلان نہیں ہے. آپ کوئی پلان بھی مت میں ہے, کیونکہ 8 روپے میں کچھ بھی نہیں ہوتا. ناظرین کرام, ہم اصل میں بات یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ مہنگائی کی ستائی عوام کے لیے خوشخبری نہیں ہے, بلکہ یہ تو ان کے ساتھ ایک مذاق کرنے والی بات ہوگی کہ آپ نے اتنا مہنگا پیٹرول کر دیا. جب ہم نے عوام کا ریئیکشن دیکھا تو وہ بھی اس طرح غم و غصے کا اظہار کر رہی ہے کہ اس سے کیا ہو سکتا ہے, اس سے تو ہمارا چولہا نہیں چل سکتا, اس سے تو مزید ویسے بھی مہنگائی ہے, مہنگائی کے اندر کوئی کمی نہیں آئی. ایک طرف سے جو ڈالر کا ریٹ ہے اس کو کم کیا جا رہا ہے, کہا جا رہا ہے کہ مصنوعی طریقے سے کم کیا جا رہا ہے, لیکن اس کا سمجھ جو امپیکٹ ہے وہ عام آدمی کو بالکل نہیں پہنچ سکتا. ایک غریب آدمی کو اس کا فائدہ نہیں ہو رہا.
جی بالکل ایسی ہی بات ہے. اور لوگوں کا کہنا ہے کہ جب پیٹرول بڑھایا جاتا ہے تب وہ 15 روپے 20 روپے 26 روپے تک بڑھایا جاتا ہے, اور جب کم کیا جاتا ہے تو وہ صرف 5 روپے 8 روپے, اس سے مہنگائی کم نہیں ہو سکتی. بالکل ایسی بات ہے. دیکھیں سمرا, ایک انٹرسٹنگ سی چیز جو افیکٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں. جب کوئی بھی چیز مہنگی ہوتی ہے تو اس کا جو زیادہ تر جو افیکٹڈ ہوتے ہیں وہ مڈل کلاس فیملیز ہوتی ہیں. جو اپر کلاس فیملیز ہوتے ہیں ان کو کوئی افیکٹڈ نہیں ہوتے کیونکہ ان کی آمدن بڑھ جاتی ہے. لیکن جو مڈل کلاس فیملی ہے وہ زیادہ افیکٹڈ ہوتے ہیں کیونکہ ان کی آمدن جو ہے, ان کے جو سورس آف انکم ہے وہ وہاں پہ اسٹیبل ہوتے ہیں, وہ انکریز نہیں ہوتے, وہ اسٹرک ہو کے رہ جاتی ہیں, وہ بڑھتے نہیں ہیں. لیکن جو اس لیے ان کو مہنگائی کا زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے, اور پھر ان کی اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں بھی بڑھ جاتی ہیں, ان کو اچھا خاصا یہاں پہ فیل کرنا پڑتا ہے. تو ناظرین کرام, یہ ایک ریکویسٹ ہے ہماری حکومت پاکستان سے بھی, اور یہ ریکویسٹ اس پاکستانی عوام کی ریکویسٹ ہے کہ خدا را ہم پہ رحم کیا جائے, اور اس طرح کے مذاق ہم سے مت کھیلا جائے کہ ہمیں دبئی جانا پڑے فلائٹ کرا کے. Apex Group of Colleges. مشکلیں تو آتی ہیں, یہ ہر خواب کی تکمیل دیتے ہیں. I'm Apexian. I am Apexian. I'm Apexian. I'm Apexian. I am Apexian. I am Apexian. Apex Group of Colleges. آج ہے منزل. I'm Apexian. I am Apexian. I'm Apexian. I'm Apexian. I am Apexian. I am Apexian. Apex Group of Colleges. آج ہے منزل. ناظرین کرام, جب کامیڈی کی بات آتی ہے, جب تھیٹر کی بات آتی ہے, اور جب ہنسنے ہنسانے کی بات آتی ہے, تو سب سے پہلا جو نام ہے ہمارے اذہان میں ابھرتا ہے, عمر شریف کا نام ابھرتا ہے, دا کنگ آف کامیڈی. آج ان کو بچھڑے پورے 2 برس بیت چکے ہیں کہ وہ آج ان کی دوسری برسی بنائی جا رہی ہے. سمرا, ایک ایسا نام جس نے پاکستان کا نام ہر جگہ پہ روشن کیا, روتے ہوئے چہروں کو مسکرانا سکھایا, اور ان کی کامیڈی ایک ایسی کامیڈی جو ولگر کنٹینٹ سے پاک تھی, بالکل خوبصورت کامیڈی کے بہت سے کامیڈینز نے ان کو فالو کر کے آج نام پیدا کیا ہے. بالکل بے مثال اداکاری اور جدا گانا انداز رکھنے والے, کئی دہائیوں تک لوگوں کو ہنسانے والے محمد عمر 19 اپریل 1955 کو کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں پیدا ہوئے. انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز عمر ظریف کے نام سے بطور اسٹیج پرفارمنس کیا تھا. بالکل, بعد ازاں انہوں نے اپنا نام عمر ظریف سے عمر شریف رکھ لیا تھا. پھر انہوں نے دنیا بھر میں ایسے اسی نام سے اپنی پہچان بنائی. اسٹیج ڈراموں کے بیتاج بادشاہ نے 1980 میں پہلی بار آڈیو کیسٹ کے ذریعے ڈرامے ریلیز کیے, جنہوں نے پاکستان کے ساتھ پڑوسی ممالک بھارت میں بھی کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے تھے. جی, لیجنڈری کامیڈین کو پاکستان انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے لیے اپنی ناقابل فراموش خدمات پر کئی اعزازات سے بھی نوازا گیا. عمر شریف کو 1992 میں ریلیز ہونے والی فلم مسٹر 420 کے لیے بہترین اداکاری اور ہدایتکاری پر 2 قومی ایوارڈز بھی دیے گئے. اس کے علاوہ انہوں نے 10 نگار ایوارڈز بھی دیے گئے تھے. لیجنڈری کامیڈین اور اداکار کو ان کی خدمت کے لیے تمغہ امتیاز سے بھی نوازا گیا. اور اگر ہم انڈین کامیڈینز کی بات کریں, جس میں جانی لیور آتے ہیں یا اس طرح کے جتنے بھی وہاں پہ کامیڈین, انہوں نے کنگ آف کامیڈی یعنی کامیڈی کا بے تاج بادشاہ کا ان کو لقب دیا تھا. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی جو قبر کے منازل ہیں وہ آسان فرمائے, اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام عطا فرمائے. ان کے جو مدح ہے وہ آج بھی ان کو انہی یاد سے یاد کریں, ان کی ویڈیوز دیکھ کے. میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ ایسا شخص جنہوں نے سمجھا, جس نے کہ روتے ہوئے ان کو ہنسا دیا, آج بھی ان کی کامیڈی سے لطف اندوز ہوتے ہیں. ناظرین کرام, بڑھتے ہیں ایک چھوٹی سی نیوز بریک کی جانب. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ جڑے رہیے. Apex Group of Colleges. مشکلیں تو آتی ہیں, یہ ہر خواب کی تکمیل دیتے ہیں. I'm Apexian.
I am Apexian. I'm Apexian. I'm Apexian. I am Apexian. I am Apexian. एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, आज है मंजिल। I'm Apexian. I am Apexian. I'm Apexian. I'm Apexian. I am Apexian. I am Apexian. एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, आज है मंजिल। जी वेलकम बैक नाज़रीन कराम, सेहत के सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। और जहाँ पे सबसे पहले समरा कोविड-19 जैसा एक वायरस आया जिससे पूरी दुनिया इफ़ेक्टेड हुई, उसके साथ साथ और भी वायरसेस आते रहे। अब एक और नए वायरस की जो पेशगोई कर दी गई है जो कई ममालिक के अंदर इस वक्त अपने डेरे डाल चुका है, जिसका नाम निपा वायरस है। इस वक्त वो ये भी कहा जा रहा है कि दूसरे ममालिक से पाकिस्तान के अंदर यानी पंजाब के अंदर वो झंडे गाड़ने वाला है। एक ऐसा वायरस है जिसकी अभी तक कोई वैक्सीन दरियाफ्त नहीं हुई और 76 यानी 76% जो इसकी डेथ के चांसेस हैं। तो ये पाकिस्तान के अंदर झंडे गाड़ने लगा है और इससे कई जानी नुकसान हो सकते हैं, क्योंकि महकमा सेहत ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। जी बिल्कुल, महकमा सेहत की जानिब से जारी अलर्ट में बताया गया है कि ख़तरनाक वायरस निपा हमसाया ममालिक में से तेज़ी से फैल रहा है और ख़दशा ये है कि ये वायरस जल्द अज जल्द पाकिस्तान मुंतकिल हो जाएगा। उसके अलावा मरासले के मुताबिक निपा वायरस की कोई वैक्सीन नहीं है और इसके बायस इंसानों में अमवात की शरह जो है वो 74% है और निपा वायरस से मुतासर शख्स बर वक्त इलाज ना होने पर 3 से 4 रोज़ में कोमा में जा सकता है। इब्तदाई तहकीक के मुताबिक ये वायरस चमगादड़ों और खिंजीरों से इंसान में मुंतकिल हुआ है, यानी जानवरों से ये वायरस मुंतकिल हुआ है। निपा वायरस की इब्तदाई अलामात खांसी का आना, सांस लेने में दुश्वारी, यानी जो कोविड-19 की हमने जो सिम्पटम्स पढ़ी थी उसी की तरह की सिम्पटम्स हैं। तेज़ बुखार, झटके लगना, दिमागी हालत ख़राब होना, साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट भी कर सकता है। महकमा सेहत की जानिब से डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटीज़ को मरासले में ये कहा गया है कि तमाम जो सस्पेक्टेड निपा से पेशेंट्स हैं उनका डाटा आप डैशबोर्ड पर अपलोड किया जाए और तमाम निजी सरकारी अस्पतालों में इस वायरस की गाइडलाइंस बताई जाए कि इससे किस तरह से बचा जा सकता है। ये समरा एक बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है। अगर ये पाकिस्तान में आ सकता है तो इससे बहुत सी जानी नुकसान हो सकते हैं। दुआ करते अल्लाह तबारक व तआला इस वायरस से हमें बचाए। और एक अहम चीज़ है कि हमारी जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसके लिए अब इम्तिहान है कि वो किस तरह इस वायरस को पाकिस्तान के अंदर आने से रोक सकते हैं, किस तरह से एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं। एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, मुश्किलें तो आती हैं, ये हर ख्वाब की तकमील देखते हैं। I'm Apexian. I am Apexian. I'm Apexian. I'm Apexian. I am Apexian. I am Apexian. एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, आज है मंजिल। I'm Apexian. I am Apexian. I'm Apexian. I'm Apexian. I am Apexian. I am Apexian. एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, आज है मंजिल। जी नाज़रीन कराम, आखिरी सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। शायरी से इस चीज़ का अख्ताम करते हैं। सबसे पहले समरा मैं आपको एक शेर सुनाने आया हूँ और यहाँ पे जिस तरह आप गज़ल लेके आती हैं तो ये 3 अशार की गज़ल है जिसका मतलब मक्ता और उसके दरमियान में एक शेर है कि रंजिश ही सही दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ, किस किस को बताएंगे जुदाई का सबब हम, तू मुझसे खफा है तो ज़माने के लिए आ। पहले से मरासिम न सही फिर भी कभी तो, पहले से मरासिम न सही
پھر بھی کبھی تو رسم و راہ دنیا ہی نبھانے کے لیے واہ 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 واہ، آنا ضرور ہے آپ جی بالکل۔ جی آپ سنائیں۔ جی آج جو پوئٹری ہے وہ بابا بلے شاہ کی ہے، اور واہ یہ واہ جو واہ۔ ہے میرا ایک فیوریٹ ہے، اور شروع That's کرتی ہوں۔ great۔ میرے عشق دے وچ معشوق نہ ہو، نہیں اج تک غلط نگاہ کیتی، تیری ہر ملاقات میں انج کیتی جویں موسیٰ نال خدا کیتی، واہ 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 واہ۔ نہیں فرق کیتا تیری پوجا وچ، نہیں خطریاں دی پرواہ کیتی، ایک تینوں رب نہیں کہہ سکدی باقی ساری رسم ادا کیتی۔ واہ واہ، دیٹس گریٹ۔ بابا بلے شاہ عظیم شاعر، عظیم پنجابی شاعر، جنہوں نے عشق کے اگر میں کہوں کہ ایک ایسے شاعر جنہوں نے عشق مجازی سے عشق حقیقی تک کا سفر کیا۔ ناظرین کرام، امید کرتے ہیں آج کی ٹرانسمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ فی الوقت کے لیے اپنے میزبان محمد یاسر حنیف کو سمرہ نور کے ساتھ اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔